السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جی محترم پیارے بھائی، آپ نے سوال کیا ہے کہ کون کون سے جانور حلال ہیں، اگر کس طرح ان کا شکار کیا جائے تو وہ حلال ہوتے ہیں۔ نیز اگر بندوق کی گولی سے کسی پرندے کا شکار کیا جائے تو کیا وہ بھی حلال ہوگا یا نہیں؟ تو میرے بھائی یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آگے پھر جیسا آپ کو مناسب لگے، کیونکہ علماء کرام کے درمیان اس میں کافی اختلاف رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 118 میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اسے کھاؤ اگر تم اس کی آیات پر ایمان لانے والے ہو۔ نیز اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الانعام کی ہی 121 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اسے نہ کھاؤ، اور یقیناً وہ فسق ہے، یعنی گناہ کا کام ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم پر مرا ہوا جانور اور بہتا لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، یعنی آستانوں کے اوپر، مزاروں کے اوپر 11ویں کے نام کا یا کسی اور کے نام کا جو جانور ذبح کیا جائے وہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے اور جو چوٹ لگ کر مر جائے اور جو گر کر مر جائے اور جو سینگ لگ کر مر جائے، یہ سب حرام ہیں۔ اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں مگر جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو، یعنی جس کو مرنے سے پہلے آپ نے جس پر تکبیر پڑھ لی وہ جانور تمہارے لیے حرام نہیں ہوگا، وہ حلال ہوگا۔ اور وہ جانور بھی جو تھان پر ذبح کیا جائے، اور یہ بھی کہ پاسوں سے قسمت معلوم کرو، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں تو ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرتے رہو، اور آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا۔ ہاں، جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائے بشرطے کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ دوسری آیت بھی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر جو ارشاد فرمایا، حرام چیزیں جو ہیں ان کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ جو حد سے بڑھنے والا نہ ہو، باغی نہ ہو، گناہ گار نہ ہو، تو اس کا اور مسئلہ ہے اگر وہ مجبور ہو جائے تو، یعنی کہیں ایسی جگہ پر آپ ہیں کہ کوئی چیز کھانی آپ کے لیے اور مطلب کوئی کھانے والی حلال چیز موجود نہیں ہے تو اس میں سے جان بچانے کے لیے چند لقمے آپ لے لیتے ہیں، تو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے۔ تو سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکار کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نوکدار یا داری دار چیز سے شکار ہو اسے کھا لو، اور جو موٹی یا چوڑی چیز جس میں تیز دار نہ ہو اس سے شکار ہو اسے نہ کھاؤ، وہ یعنی چوٹ لگ کر مرنے والا جانور ہے، یعنی جس کو چوٹ لگ جائے، چوٹ لگنے سے وہ مر جائے تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ جو تیز دار والی چیز سے
مرا ہو اس کے اوپر اگر آپ نے تکبیر پڑھی ہوئی تھی وہ انشاءاللہ حلال ہوگا۔ دوسری ایک روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ وما صدت بقوسک فذکرت اسم اللہ فکل، یعنی جو تو اپنے تیر سے شکار کرے اور اللہ کا نام لے کر تیر چھوڑے تو اسے کھا لے، یعنی وہ تیرے لیے حلال ہے۔ تیر جو تم نے چھوڑا اس کے اوپر تکبیر پڑھ کر چھوڑا، تو تیر چونکہ نوکدار ہوتا ہے، تیز دھار والا ہوتا ہے، تو اس سے اگر جانور مار بھی جاتا ہے تو وہ تمہارے لیے حلال ہوگا، اس کے اوپر دوبارہ تکبیر پڑھنے کی یا اسے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان تمام ادلہ کی روح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کسی تیز دھار آلے سے اللہ کا نام لے کر شکار کیا جائے تو اگر شکار کو ذبح نہ بھی کیا جائے تو بھی اسے کھانا جائز ہے، اور اگر تیز دھار آلے سے ہی شکار کیا جائے لیکن اس پر بھی اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو تو اگر اسے ذبح کر لیا گیا تو وہ حلال ہے، اور اگر ذبح کرنے سے پہلے ہی مار گیا تو وہ حرام ہوگا۔ اسی طرح جو شکار کسی ایسے آلے سے کیا جائے جو تیز دھار یا تیز نوک والا نہ ہو تو اسے ذبح کیا جائے گا تو حلال ہوگا، وگرنہ وہ حرام ہوگا۔ لہٰذا شکار کے لیے استعمال ہونے والی جو بندوق کی گولی ہوتی ہے اگر تو وہ تیز نوک والی ہے جو جسم کو کاٹ کر داخل ہوتی ہے اور گولی چلانے سے قبل تکبیر بھی پڑھی گئی ہو تو اسے بہر صورت کھایا جا سکتا ہے، اور اگر تکبیر نہیں پڑھی گئی تو پھر اگر مرنے سے قبل اسے ذبح کر لیا جائے، اس پر تکبیر پڑھ لی جائے تو حلال ہے، اور اگر ذبح سے قبل ہی وہ مر جائے تو وہ حرام ہوگا۔ اسی طرح اگر شکار میں استعمال ہونے والی گولی کی نوک تیز دھار نہیں ہے بلکہ وہ جسم کو پھاڑ کر اس میں داخل ہوتی ہے تو اس صورت میں اگر شکار کو مرنے سے قبل اللہ کا نام لے کر ذبح کر لیا گیا تو حلال ہوگا، وگرنہ وہ چوٹ لگ کر مرنے کی وجہ سے حرام ہوگا۔ تو اس لیے شرط کیا ہے کہ تیز دھار والی چیز ہو، نوک دار چیز ہو، اگر اس کے اوپر اللہ کا نام لے کر اسے چھوڑا گیا تو اس سے اگر وہ کاٹ کر نکل جاتی ہے اور جانور اس سے مر بھی جائے گا تو پھر انشاءاللہ وہ حلال ہوگی۔ اگر تیز دھار والا کوئی بھی وہ چیز ہو، چاہے تیر ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو، اگر ضرب لگانے سے وہ مری ہو تو پھر وہ حلال نہیں ہوگی، اسے گرتے ہی فوراً اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا پڑے گا، تب وہ تمہارے لیے حلال ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔